www.attableek.com, the reviver of Iman. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور بھائیوں، موجودہ دور میں ہر طرف مسلمانوں کی ایک ہی شکایت ہے کہ ظلم و ستم پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر جاری ہے۔ نظر بھی آ رہا ہے اور اخبارات کے ذریعے سے پتہ بھی چلتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ظلم و تشدد کا ایک سلسلہ عالمی پیمانے پر مختلف طریقوں سے جاری ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمان کیا کریں؟ ان کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ مسلمان جو بھی طریقہ کار اختیار کرے گا وہ اسلامی طریقہ ہو اور شریعت مقدسہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر کہ ایسا کرنے میں ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار کی تشریف آوری کے بعد تاریخ اسلام کے دو دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو مکی دور کہلاتا ہے اور ایک دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی دور حالات کا دور ہے اور حالات کا عالم یہ ہے کہ مسلمان انگلیوں پر گنے جانے والے ہیں اور مخالفین کی تعداد بے شمار ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب مخالفین زیادہ ہوں گے تو وہ اپنے اعتبار سے کارروائی کریں گے، اور جو مائنورٹی میں جو لوگ ہوں گے وہ دب جائیں گے۔
مخالفین کا سب سے بڑا حربہ یہ تھا کہ تم دین چھوڑ دو، ہماری طرح ہو جاؤ۔ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ کمپرومائز کر سکتے ہیں، یہ ابھی جو ظلم و ستم کا سلسلہ ہے 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا۔ چند دن آپ کو ہمارے بتوں کی پوجا کرنی ہے اور چند دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، تو یہ سودا ہم کو منظور ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورت اتاری، ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ نبی آپ کو یہ بات کہنی پڑے گی کہ اے مشرکین، تم جو پرپوزل لے کے آئے وہ اس پر میں عمل نہیں کر سکتا، میں تو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ دعوت کا کیا ہوگا؟ جب میں آپ کے مندر میں آ کے پوجا بھی کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ کیسی دعوت کہ خود اس کی مخالفت۔ تو میں توحید کا علم بردار بھی ہوں، میں توحید کا داعی بھی ہوں، میں توحید کی دعوت دینے والا نبی بھی ہوں، لہذا میں یہ جھنڈا اور یہ طریقہ اور اپنی دعوت کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، نہ آج نہ آئندہ۔ مستقبل میں بھی اس کی کوئی امید مت رکھنا، یہ سورت میں فرمایا۔ اور ابھی صورت حال یہ ہے کہ مقابلے کی مجھے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے طریقے پر اپنی عبادت کرتے ہو، میں دعوت دیتا رہوں گا، میرا کام یہ ہے، لیکن تمہارے والی عبادت میں کبھی بھی کر نہیں سکتا اور نہ اس کی کوئی تائید کر سکتا ہوں۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، نہ کہ اس کی تائید کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایک سیاسی جماعت نے مسلمانوں کو آفر کیا کہ آپ قرآن شریف میں سے 20 آیتیں جہاد سے تعلق رکھنے والی نکال دیجیے، تو پھر تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے۔ مسلمانوں کا جواب کیا ہوگا؟ جو جواب سرکار کا ہے۔ مسلمانوں نے یہ جواب دیا، یعنی علماء نے یہ جواب دیا، ہر وقت کام تو علماء ہی کرتے ہیں، اور جو شاطرانہ دشمنوں کی چالیں ہیں ان کو علماء ہی سمجھتے ہیں۔ لائر بھی بعد میں آتے ہیں اور بڑے ذہین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی دیر سے سمجھ میں آتا ہے، پہلے علماء کو اللہ سمجھاتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت بڑا بیڑا امت کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اور جذبات میں آنے سے روکنے کے لیے علماء نے اٹھا رکھا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ قرآن کریم کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے، تو آیتیں نکالنے کا حق ہم کو آیا کہاں سے؟ اب رہ گئی یہ بات
کہ اگر ہم نے آیتیں نہیں نکالی تو آپ ہمارے اوپر تلواریں نکالیں گے، بندوقیں نکالیں گے، تو نکالتے رہیے، ہم شہید ہوتے رہیں گے، لیکن قرآن کو بدلنے نہیں دیں گے۔ دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہم آپ کو پرمیشن دے دیں کہ ہمارے دین میں جس طرح سے چاہیں آپ چینج کر سکتے ہیں۔ دین اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا تغیر اور چینج کرنے کا حق بھی اللہ ہی کو ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے سرکار کا مکی دور ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن کوئی لمبی اور طول اور طویل تقریریں کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور لمبی تقریریں سننے کی امت متحمل بھی نہیں ہے۔ شارٹ اینڈ سویٹ جو میسج دینا ہے وہ دیا جا سکتا ہے 5 منٹ میں بھی، اور اس کو پھیلایا جائے تو 2.5 گھنٹے بھی ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب کا کوئی بیان 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اصل میں کھانا تو بہت رکھا ہوتا ہے، لیکن آدمی کے اندر ہضم کی طاقت کو اتنا ہی اس کو کھانا ہے۔ خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور مہاجر صحابی ہیں، اور بہت برداشت کیا ہے اور بہت تکلیفیں برداشت کی۔ تکلیف کا عالم کیا تھا؟ ایسی تکلیفیں ہم میں سے کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ پہلے ان کا لباس نکال دیا جاتا تھا، پھر ان کو انگاروں کے اوپر، سلگتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور انگارے پہلے چمڑے کو جلاتے تھے، پھر گوشت کو جلاتے تھے، پھر چربی پگھلنا شروع ہوتی تھی، اور چربی وہ انگاروں پر ٹپکتی تھی، جس کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے تھے، تو ظلم و ستم ختم ہوتا تھا۔ خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہمارے ساتھ ہو جائے کیا کریں گے ہم لوگ؟ اللہ کرے کہ ایسا زمانہ نہ آئے، لیکن جو حالات ہیں وہ سنگین ہیں۔ ہماری سننے والا کوئی نہیں، اور ایک سننے والا تھا، اس کو ناراض کر کے رکھا ہے۔ ہماری سننے والے ان ربی لسمیع الدعاء، ہماری سننے والے صرف اللہ ہیں، تو اللہ جب سنیں گے جب ہم ان کے بندے بن جائیں گے، تو ہماری شان بندگی میں بڑا فرق آ گیا۔ رمضان سے پہلے سیلاب مسجد میں آیا تھا، رمضان کے بعد اس کے اندر کمی آ گئی۔ اب نمازی صبح میں تلاش کرنا پڑتے ہیں، انگلیوں پر گنے جانے والے صبح میں نمازی ہیں۔ کیوں؟ جہاں میں حاضری ہوئی تھی میری، صبح میں 500 آدمی نماز پڑھتے تھے رمضان میں۔ رمضان کے ختم ہونے پر 2 صفیں ہو گئی، باقی کی صفیں غائب کہاں ہوئی؟ اتنے حالات آنے کے باوجود ہم اپنے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے؟ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اپنے سامنے قرآن کریم کو رکھو نا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک تم اپنی دینی حالت کو بدلو گے نہیں، اپنی غفلت کو دور نہیں کرو گے، وہاں تک حالات کا کوڑا تمہارے سر پر لٹکتا ہی رہے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
تو آج سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ سامنے والے ظلم ختم کریں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اعمال کریں. وہ مسجدوں سے نکالنے والے اعمال پر ہم کو لا رہے ہیں. ہم کو مسجد آباد کرنے والی محنت پہ آنا پڑے گا. عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کو اسلام نہ نہیں کہتا. اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے تو اس وقت ملک میں عدالت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ عدالت سے انصاف مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے. جو کام کریں قانون سے کریں. ہم کو اکسایا اس لیے جاتا ہے کہ قانون ہم ہاتھ میں لے لیں تو سامنے والوں کے ہاتھ میں ہم آ جائیں، تاکہ پھر وہ ہم پر ڈنڈے بھی برسا سکیں. جتنا کرنا ہو وہ سب ان کے اختیار میں چلا جائے، ہمارے ہاتھ سے بازی بالکل نکل جائے. ایسا مت کیجیے. شریعت بھی ایسا کرنے کو نہ کہتی ہے. اور مانگنا ان کے لوگوں کے پاس جا کر، بھائی بہت سے لوگ جو ہیں مخالف پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو بینیفٹس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اگر حاصل کرنا ہے تو ہم کو ان کی پارٹی میں جانا پڑے گا. ان کی پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرو. آپ کا اس میں جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ بھی مسلمانوں کو ختم کرنے میں شامل ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونے کو ناجائز قرار دیا تھا اس بنا پر کہ وہ فوج کو لڑاتے تھے مسلمانوں کے خلاف. تو مسلمان کو مارے گا، یہ تو حرام ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے. اور وفاداری کی جہاں تک بات ہے، الحمدللہ اس ملک میں ہم وفادار ہیں اور پوری دنیا میں جہاں رہے ہماری وفاداری کا گیت گایا جاتا ہے، کیونکہ ہم کو کلمے نے وفادار بنایا ہے. تو ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے وفادار ہیں، تو جس ملک میں رہ رہے ہوں گے اس کے وفادار ہوں گے. ابھی امرناتھ یاترا پر حملہ ہوا تو رپورٹروں نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو ہوا وہ کیسا ہوا؟ میں نے کہا یہ جو ہوا برا ہوا. اس کو کون اچھا کہتا ہے؟ یہ جنہوں نے کیا غلط کام کیا کہ انوسنٹ پیپل کے اوپر حملہ کیا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ ثابت بھی تو ہو جائے کہ یہ مسلمانوں نے ہی کیا ہے، کہ کیا کسی اور نے اور ہمارے سر پہ تھوپا جا رہا ہے. ایسا ہوتا رہا. اور بھائی جو لوگ ریپورٹ لینا چاہتے ہیں، امرناتھ یاترا پہ حملہ ہوا اور اتنے لوگ مارے گئے، تو ہمارے بھی 65 لوگ مارے گئے، لیکن کوئی رپورٹر نے ہم کو نہیں پوچھا کہ تمہارا اس میں کیا خیال ہے. بات تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا. خیر یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ خالص دینی مسئلہ ہے اور امت کو رہنمائی جو ہے وہ کرنی ہے اور کیسے ان کو چلنا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. اینڈ اٹس ویری سمپل. دین پورا آسان ہے. وہ راستے پر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ بالکل شانتی اور اطمینان رہے گا. اور یہ راستہ چھوڑا تو پریشانی اور حالات کے علاوہ کچھ نہیں آئے. خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں بیت اللہ کے اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا کر وہاں حاضری دی اور ظلم سے پریشان ہو کر، حیران ہو کر، تنگ آ کر کہاں جاتے
تو آقا کے دربار میں ہے. تو سرکار آپ کے کہنے پر اور یقین کے ساتھ ہم نے اللہ کا نام لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہ کلمے کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں. ظلم اتنا کر دیا، اتنا کر دیا، تو کیا سرکار آپ مقابلے کی اجازت نہیں دیتے ہم کو؟ کم سے کم ہم ڈیفینڈ تو کر سکتے ہیں نا. ہم لوگ آفینس نہیں کریں گے، یعنی سامنے سے حملہ تو نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم سامنے والا مارے تو ہم بچاؤ کے لیے مقابلہ تو کر سکتے ہیں نا. اپنی جان کو بچانے کے لیے تو کچھ کر سکتے ہیں. اب سرکار جواب دینے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو سیدھے بیٹھ گئے. اور یوں کہا، خباب جلدی کر رہے ہو، ابھی تو بہت حالات آنے ہیں. ارے سرکار کم حالات آئے ہیں کہ ابھی اور حالات آ رہے ہیں؟ لیکن یہ صحابی ہیں، یہ عاشق رسول ہیں، اس بنا پر یہ سوال نہیں کیا کہ یہ حالات کم ہیں کہ اور حالات کی آپ خبر دے رہے ہیں. اگر ہم لوگوں سے کہتے ہیں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم تو مروا ڈالو گے ہم کو. دعا تو کرتے نہیں، حالات کی خبر دیتے ہیں. اچھا، خباب، پہلے والی امت کے حالات تمہارے سامنے رکھ دوں. پہلے والی امت پہ حالت یہ آئی کہ کلمہ پڑا تو اس کا ان کو بدلہ چکانا پڑا. ہر زمانے میں کلمہ تو رہا ہے نا. اور یاد رکھو، کلمے سے مراد حق ہے. جو نبی آتا ہے حق لے کے آتا ہے، اور جو قبول کرتے ہیں وہ حق والے ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں، اولو الحق. تو اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑا. جیسے ہم کلمے کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑا. یہ پہلے سے سلسلہ چلا رہا ہے، اور آزمائشیں ختم ہونی نہیں، آزمائشیں ہوتی رہے گی تو ہم جمے رہیں گے، اور یہ بھی سب ختم ہو جائے گی تو غفلت کی انتہا ہو جائے گی. یہ سب چیزوں نے ہمیں چوکنا رکھا ہے. کچھ رونے والا رکھا ہے، رات کو اللہ کے سامنے مانگنے والا رکھا ہے. اور حالات سے مت گھبراؤ. کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو دھوبی کے حوالے کیا جاتا ہے. دھوبی اس کو پتھر پر پٹکتا ہے، اوپر سے دھوکا کہتے ہیں گجراتی والے، یہ ڈیپنی جو ہوتی ہے اس سے ڈیپتا ہے، اور لگاتار مارتا ہی جاتا ہے یہاں تک کہ میل چھوڑاتا ہے، پھر پٹکتا ہے، پھر ٹول میں ڈالتا ہے، پھر ٹویسٹ کرتا ہے اور چھٹکتا ہے، پٹکتا ہے. اس کے بعد اس کو جو ہے سکھانے کے لیے سخت دھوپ کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور یہ جب سب ختم ہو جاتا ہے تو گرم گرم استری اس کے اوپر گھماتا ہے. یہ دلہا کا لباس بن جاتا ہے. تو اتنے حالات سے گزرا تو دلہے کے جسم کے اوپر چمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، اس کو سنوار رہا ہے. تو یہ ہمارے اندر کا میل کچیل نکالنے کے لیے مختلف حالات آتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا سیدھی جنت مل جائے گی؟ کچھ نہیں کرنا ہے، ہم امتحان نہیں لیں گے تمہارا. تو امتحان کا آنا طے ہے. جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے امتحان دینا ہے. امتحان دے گا تو کیا ہوگا؟ پرموشن آئے گا کامیابی کے اوپر، نہیں تو موشن آئے گا. تو پرموشن کے لیے امتحان ضروری ہے. مسلمانوں کے بھی درجات کی بلندی کے لیے، ترقی ایمان کے لیے آزمائش اور حالات کی سیڑھی چڑھنا ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اگر آزمائیں گے نہیں تو سچوں کا اور کچوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ جھوٹا کون ہے؟ دعوے تو سبھی کرتے ہیں نا، لیکن یہ دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس کا پتہ امتحان کے ذریعے سے چلتا ہے۔ کلاس میں ذہین کون ہے، غبی کون ہے، کمزور کون ہے، یہ پتہ امتحان کے ذریعے سے چلتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا امتحان مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ مجھے صبر دے دے، حضور نے فرمایا صبر کا مانگنا مصیبت کا مانگنا ہے۔ صبر کب کرے گا آدمی؟ جب مصیبت اور حالات آئیں گے۔ تو صبر مت مانگ، تو سرکار مانگوں کیا؟ فرمایا عافیت مانگوں۔ مانگنے کا طریقہ بھی نبی نے بتا دیا کہ مانگنا ہے اللہ سے تو کیا مانگنا ہے۔ تمہیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تو میں بتاؤں گا کہ مانگنا کیا ہے تو تم مانگو گے، ورنہ تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر سب سے بڑا مانگنے والا سلسلہ بتا دیا کہ ہم تم کو بتاتے ہیں یہ مانگ لو تو سب مل گیا۔ اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنا مانگو تو کامیابی قدم چومے گی۔ اس پر چلتے چلے جاؤ گے تو منزل آ جائے گی۔ اور آدمی چلتا کیوں ہے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے تو چلتا ہے، اور اسے منزل کا پتہ نہ ہو اور چل رہا ہو تو بے وقوف ہوگا۔ خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کے بعد سرکار نے کہا وہ لوگ جنہوں نے کلمہ حق کہا ان کو کھڑا کر کے سر کے اوپر آرا رکھا گیا اور دونوں طرف سے لوگوں نے کھینچنا شروع کیا، جیسے لکڑی کاٹتے ہیں تو آرا جو ہے دو طرف سے پکڑا ہوتا ہے، اس طرح سے سر کے اوپر سے چلنا شروع ہوا اور یوں دو ٹکڑے ہو کر گر گئے، لیکن ان کی زبان پر غیر حق کوئی کلمہ نہیں آیا۔ تو صحابہ مقابلہ آرائی کرنا چاہتے تھے ظلم و ستم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کر دیا کہ دس از ناٹ دی رائٹ ٹائم ٹو آفینس۔ آفینس کا یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے۔ جب ہم کہیں گے وہ مدنی دور آئے گا جب اجازت دیں گے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب ظلم کی انتہا ہو جائے گی اللہ کو لگے گا کہ اب یہ انتہا ہو چکی ہے تو اب نکلو، تو اب سامنے نہیں دیکھیں گے کہ ہزار ہیں، اب یہ دیکھیں گے کہ ایمان والوں کی طاقت کتنی ہے، اس کی بنیاد پر نکال لیں گے۔ وہ بھی بڑا امتحان کا وقت ہوگا۔ آج ہمارے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی عیش و عشرت نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنا کھانا پینا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنا کمانا نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنی تجارت نہیں چھوڑنا چاہتے، اور کہتے ہیں ہمارے اوپر آنچ بھی نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربانیوں کی ایک طویل داستان کے پیچھے کامیابیوں کے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا کہا قرآن کریم نے؟ انہوں نے کہا کہ جوابی کارروائی کریں سرکار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاۃ۔ عجیب بات فرمائی۔ جب انہوں نے اجازت مانگی کہ مقابلہ کریں مکی زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ روک لینا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ ہمارا دور بھی مکی دور ہے۔ قانونی کارروائی کیجیے، عدالتی اعتبار سے کیجیے، کچھ دھرنا ہے وہ کیجیے، صرف جذبات سے کام نہیں چلے گا۔
ہم اپنا ظلم جو ہم پر ہو رہا ہے اس کو پیش بھی کریں گے، اور جہاں تک ہو سکے انصاف کی داد جو ہے وہ بھی مانگیں گے، اور یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے یہ بھی ہم چاہیں گے، اور اس کے لیے جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کتاب و سنت کے خلاف ہم نہیں کریں گے، نہ ہم دین چھوڑیں گے۔ جب ظلم ہوا تو دین چھوڑیں، ظلم ہوا تو مسجد چھوڑیں، حالات آئیں تو ہم کو اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق اور کنیکشن کو بڑھانا پڑے گا، رونا پڑے گا، منوانا پڑے گا اللہ سے، تب جا کے کام بنے گا۔ خالی تھوڑی دیر دعا کرنے سے کام نہیں چلتا، منوانا پڑتا ہے اللہ سے، اور رونا پڑتا ہے، راتیں روئیں گے، مانگیں گے امت والے، اور علماء جیسے رو رہے ہیں روئیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلے جو ہے ہماری نصرت کے اور مدد کے آئیں گے۔ جب تک ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے صبر سے کام لیا اور غفر سے کام لیا، یعنی وہ عفو درگزر کرتا رہا، سامنے والے ظلم کرتے رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بڑا کام ہے، اور صبر کرنے والوں کا اجر بھی بے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دن گزر جائیں گے، یہ ظلم و ستم بھی سر سے گزر جائے گا برداشت کرنے کے بعد، اور دن ایسا آئے گا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ظلم سے مٹ جائے گا ہم، تو ہم مٹنے کے لیے نہیں آتا، ہم دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا ہے، اور دبنے کے بعد جب ابھرے گا تو لوگ جو ہے گیند سے کھیل رہے تھے، لاپیں مار رہے تھے، گیند کو ادھر سے ایک لات مار رہا ہے، دوسرا ادھر سے مار رہا ہے، تو بچے نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا اس کو لات مارتے ہیں کہ ادھر سے ادھر جاتی ہے، ادھر سے ادھر آتی ہے، کوئی اس کے اوپر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں اتنی لاتیں اس کو مارتے ہیں؟ ابا نے کہا یہ اندر سے خالی ہے اس لیے لات مارتے ہیں، اس کو بھر دیا جائے تو لات مارنے والوں کے برابر آ جائے، پھر وہ لات نہیں ماریں گے۔ تو آج ہم کو لاتیں ماری جا رہی ہے، کیوں؟ اس بنا پر کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ریلی نکالیں گے، ایک دھرنا کریں گے، ایک مضمون لکھیں گے تو گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ صحابہ کرام اخیر تک لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ سنتوں کا چھوڑا، نہ احکام کا چھوڑا، نہ مسجد کا دروازہ چھوڑا، نہ اللہ کا دروازہ چھوڑا۔ اخیر میں اللہ کی مدد آئی، اور کتنے سال گزرے تب جا کر فتح مکہ کا موقع آیا۔ حضور نے فرمایا ختم نہیں ہوگا دین، یمن سے نکلے گی عورت صنعا تک جائے گی، تلے تنہا اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور راستے میں اس کو کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوگا۔ آج مرد بھی سفر کر پا رہا ہے، ایسے حالات ہیں، انشاءاللہ وہ دن آئے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی برتری اور اس کی بلندی کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ اٹھے گا جتنا بھی دبائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔